اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ پارہ نمبر 30 ہم نصف تک پڑھ چکے تھے، نصف سے آگے سورۃ الفجر سے آج ہم پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان الرحیم۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، یقیناً اس میں صاحب عقل کے لیے قسم ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کے رب نے یعنی عاد کی قوم کے ساتھ کیا کیا؟ ستون والے ارم کے ساتھ یعنی کیا کیا، جس کی نظیر کسی ملک میں نہیں بنائی گئی، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ ان لوگوں نے ملکوں میں سرکشی کی اور ان میں کثرت سے فساد پھیلایا، پس آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یقیناً آپ کا رب طاق میں ہے، یعنی آپ کا رب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ مگر جب انسان کو اس کا رب آزما لیتا ہے، پھر اسے عزت دیتا ہے اور اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، اور جب اسے آزما لیتا ہے اور اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم خود یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یتیم کو تم خود جو ہے اس کی سرپرستی نہیں کرتے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تمہارے رزق میں کمی کر دیتے ہیں، اور نہ ہی مسکین کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھاتے ہو، یعنی لوگوں کا بھی حق کھا جاتے ہو، اور مال کے ساتھ جی بھر کر محبت کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کی جائے گی اور آپ کے رب کا حکم اور فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے، اور جس دن جہنم حاضر کی جائے گی اس دن انسان متوجہ ہوگا، لیکن اب متوجہ ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ کاش یعنی اس دن حسرت کرے گا انسان کہ کاش میں نے کوئی اچھے نیک اعمال آگے بھیجے ہوتے، میں دنیا میں ہی پیسے جمع کر کر کے رکھتا رہا، اور کاش میں نے ان پیسوں کو اپنے اللہ کے راستے میں اس کے بندوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دیے ہوتا، اپنا مال ان پر خرچ کیا ہوتا۔ یہ حسرت کرے گا انسان۔ اور اللہ کہتے ہیں پس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح عذاب دینے والا کوئی نہ ہوگا، اور اللہ کی طرح جھکڑنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے نفس مطمئنہ، اللہ اکبر۔ یعنی کچھ لوگوں کو اللہ عذاب میں جکڑیں گے اور کچھ کو کیا کہیں گے؟ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان پانے والی جان، اپنی رب کی طرف پلٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا یہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں نا، کتنا بڑا لقب دے رہے ہیں، یعنی کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ جو 4 آیاتیں ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ جب کربلا میں جناب امام حسین علیہ السلام لڑتے لڑتے جب وہ تھک گئے اور آپ نے جو ہے یعنی بہت شدید ظاہر پیاس بھی تھی اور سارا کچھ وہ تھا، تو پھر آپ کے رب کی طرف سے آپ کو یہ ندا آئی تھی۔ یہ ندا آپ کیا کانوں میں یہ ندا پڑی کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو گیا، بس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان۔ اس کے بعد ہے سورۃ البلد، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی
جب اس شہر میں آپ کا قیام ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ اور اولاد کی، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس دنیا میں انسان مشقت میں رہے گا۔ یہ دنیا ہے ہی مشقت کا گھر، مصیبت کا گھر۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کیا، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کے لیے نہیں بنائی 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے دونوں راستے خیر و شر اسے دکھا دیے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ساری نعمتیں انسان کو عطا کر کے پھر اس کو خیر کا رستہ بھی دکھا دیا اور شر کا رستہ بھی دکھا دیا، مگر اس نے اس گھاٹی میں قدم ہی نہیں رکھا۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کو غلامی سے چھڑانا، گردن کو غلامی سے چھڑانا، یعنی غلاموں کو آزاد کروانے میں اپنا پیسہ خرچ کرنا، یا فاقہ کے روز کھانا کھلانا، یعنی جس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوں ان کے گھروں میں راشن پہنچانا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی حق نشین مسکین کو۔ پھر یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کرنے کی نصیحت کی اور شفقت کرنے کی تلقین کی۔ جو اس گھاٹی میں قدم رکھتے ہیں یہی لوگ دائیں والے ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بدبخت لوگ ہیں، ان پر ایسی آتش مسلط ہوگی جو ہر طرف سے بند ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کے آگے ہے سورۃ الشمس، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ آفتاب کو روشن کرتے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس کے جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کے جس نے اسے بچھایا، سبحان اللہ، اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے معتدل بنایا، معتدل کیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنی قسمیں کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی بھی قسمیں کھا رہے ہیں۔ پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی، بے شک جس نے اسے پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی جس نے اپنی نفس کو برائیوں سے بچا لیا، جس نے اپنی نفس کو گناہوں سے بچا لیا وہی کامیاب ہوا، اور جس نے اسے آلودہ کیا، گناہوں سے بھر دیا، گندگی سے آلودہ کر دیا اس کو، تو نامراد ہوا وہ۔ قوم سمود نے اپنی سرکش کے باعث تکذیب کی، جب ان کا سب سے زیادہ شکی اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھو، جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ۔ پھر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب ڈھایا، پھر سب کو زمین کے برابر کر دیا، اور اسے اس عذاب کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ اس سے آگے ہے سورۃ اللیل، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے رات کی جب دن پر چھا جائے، اور دن کی جب وہ چمک اٹھے، اور اس کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے۔ پس جس نے راہ خدا میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، پس ہم اسے جلد ہی آسانی کے اسباب فراہم کریں گے، اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے نیازی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا، پس ہم اسے جلد ہی مشکلات کا سامنا فراہم کریں گے، اور جب وہ سکوت کرے گا تو اس کا مال اس وقت اس کے کام نہ آئے گا۔ راستہ دکھانا یقیناً ہماری ذمہ داری ہے، اور دنیا اور آخرت کے یقیناً ہم مالک ہیں۔ پس میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا، اس میں سب سے زیادہ شکی شخص ہی تپے گا جس نے تکذیب کی اور منہ موڑ لیا ہو، اور نہایت پرہیزگار کو اس آگ سے بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ اتارنا چاہتا ہو۔ وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کام کرتا ہے، اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔
اس سے آگے ہے سورۃ الضحیٰ، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے۔ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر پناہ دی؟ سبحان اللہ۔ اور اس نے آپ کو گمنام پایا تو راستہ دکھایا، اور آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا۔ لہٰذا آپ یتیم کی توہین نہ کریں اور سائل کو جھڑکی نہ دیں۔ یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جن کے اخلاق قرآن کہتا ہے کہ ان کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ ان کو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو ہم گنہگار کیا ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں خود کو کہ ہم کوئی بہت بڑے کام کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو ہر وقت گناہوں میں لتھڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم خود کو ٹھیک کریں، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارا اندر اگر ٹھیک نہیں ہوگا نا تو ہمیں باہر بھی وہی سب کچھ نظر آئے گا۔ جو گند ہمارے اندر ہوتا ہے نا، ہمیں وہی نظر آتا ہے باہر۔ جب ہمارا اندر صاف ہو جائے گا تو پھر ہمیں سب کچھ صاف صاف نظر آئے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اوپر توجہ دیں، دوسروں کے عیب، دوسروں کی غلطیوں پہ نظریں چھوڑ دیں رکھنا کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے۔ اپنے اوپر توجہ دیں، اپنے اوپر، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں۔ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے۔ یہ اس سے آگے ہے سورۃ علم نشرح، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ یعنی آپ کے سینے کو بڑا نہیں کیا کہ سارا یعنی علم جو ہے وہ ہم نے اس میں رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں کہ آپ کے سینے کو نعوذ باللہ چاک کیا، اس کو دھویا، ایسا اس کا کوئی اس کا مطلب نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ ورنہ پھر اگر ہم یہ سوچیں یہاں پر تو پھر جناب موسیٰ کی وہ جو دعا ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پھر کیا وہاں پر بھی ایسا ہی کوئی معاملہ پیش آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا اور دھویا ہوا ہو ان کا دل؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو میری بچیوں، میری بہنوں، اس بات پر بھی آپ اپنے ذہن کو مطمئن کریں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا دل پاک و پاکیزہ تھا، وہ بہت یعنی پاک النفس تھے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے پھر کہ وہی بات وہاں ہو رہی ہے رب اشرح لی صدری، اور وہی بات یہاں ہو رہی ہے الم نشرح لک صدرک، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ اور معاملہ پیش آیا، یہاں کچھ اور معاملہ پیش آیا؟ تو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، پھر بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری جو مائنڈ ہے نا ان کو قرآن کے مطابق کر دیں، ہمارے ذہنوں کو قرآن کے مطابق کر دیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتارا، یعنی وحی کا بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی کبھی بھی آپ یہ مت سمجھیں کہ آسانیاں یوں ہی مل جائیں گی۔ جب تک آپ مشکل سے گزریں گے نہیں، آسانیاں نہیں ملیں گی۔ جب آپ مشکل سے ہنستے ہنستے گزر جائیں گے تو پھر انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اس دنیا میں مشکل کاٹیں، اس دنیا میں آپ اپنے آپ کو مشکل میں رکھیں، تو آخرت میں آپ کو انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ملیں گی۔ لیکن اگر آپ یہاں آسانیاں چاہیں گے نا اور کہیں گے نہیں مجھ پر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہ آئے، بس میں آسان رہوں، خوش و خرم رہوں، تو پھر
وہاں پر جو ہے وہ بہت ساری پیچیدگیاں ہمیں برداشت کرنا پڑیں گی. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں پیچیدگیاں برداشت کریں، ہم یہاں مشکلیں کاٹیں تاکہ وہاں پر آسانیاں ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہاں بھی آسانیاں پیدا کریں اور وہاں بھی اپنی رحمت کا سایہ ہم سب پہ رکھیں. آمین الہی آمین. آگے اللہ کہتے ہیں لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں. اس کے آگے ہے سورۃ والتین. التین سورت مکی ہے یہ بھی. بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور سمن والے شہر کی. بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے پسترین حالات کی طرف پلٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، پس ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. پس اس کے بعد روز جزا کے بارے میں کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بے شک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. اس کے بعد ہے سورۃ العلق، یہ بھی مکی سورہ ہے. بنام خدائے رحمان الرحیم، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. یہ وہی جو سب سے پہلی وحی ہے، سب سے پہلی سورہ، سب سے پہلی آیات. اقرأ بسم ربک الذی، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا اور اس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے. یقیناً آپ کے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے. مجھے بتاؤ وہ شخص جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. مجھے بتاؤ کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقویٰ کا حکم دے. مجھے بتاؤ کہ اگر وہ دوسرا شخص تکذیب کرتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، کیا اسے علم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے. پس وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے موکلوں کو بلائیں گے. ہرگز نہیں، اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور قرب الہی حاصل کریں. اس کے بعد سورۃ القدر ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے. بنام خدائے رحمان الرحیم، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے. فرشتے اور روح اس شب میں اپنے رب کے اذن سے تمام تعین شدہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. شب قدر وہی رات جو رمضان المبارک کی آخری تاک راتوں میں کہا گیا کہ اس کو تلاش کریں، آخری تاک راتوں میں. اس کے آگے ہے سورۃ البینات، یہ بھی مدنی سورہ ہے. بنام خدائے رحمان الرحیم، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آئے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاک صحیفے پڑھ کر سنائے. ان صحیفوں میں مستحکم تحریریں درج ہیں، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ واضح دلیل آنے کے بعد متفرق ہو گئے. اللہ اکبر. جنہیں کتاب دی گئی تھی یعنی توریت، انجیل اور یہ قرآن کریم، تو وہ واضح یعنی روشن اللہ کی طرف سے دلیلیں آنے کے بعد بھی نا متفرق ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، مختلف فرقے بن گئے. حالانکہ انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کریں، یعنی وہ ایک ہو کر اور اپنے رب کو صرف خالص اپنے رب کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اور یہی مستحکم تحریروں کا دین تھا، یعنی ہر صحیفے اور ہر کتاب میں یہی دین تھا. اور
اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر ہو گئے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے یقیناً یہی لوگ مخلوقات میں بہترین ہیں۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس دائمی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ سب کچھ اپنے رب سے خوف رکھنے والے کے لیے ہے۔ اس کے آگے ہے سورۃ الزلزال، یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، جب زمین اپنی لرزش سے کھلائی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ نکال دے گی، یعنی مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی، زمین سب کچھ بتائے گی، یعنی کیونکہ آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر نکل آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر! یعنی کسی کے ذرہ برابر نیکی پیچھے نہیں رہے گی، تو اگر نیکی نہیں رہے گی نا تو اللہ کہتے ہیں ذرہ برابر برائی بھی میں کسی کے پیچھے نہیں رکھوں گا۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں، ہمارے رب ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجئے، آمین الہی آمین۔ اس کے بعد ہے سورۃ العادیات، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح سویرے دھاوا بولتے ہیں، پھر اس سے غبار اڑاتے ہیں، پھر لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جی کہہ رہے ہیں کہ انسان یقیناً اپنے رب کا ناشکرا ہے، شکر ادا نہیں کرتا، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ یعنی انسان مال سے محبت کرتا ہے، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب اٹھائے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں، اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان کا رب یقیناً اس روز ان کے حال سے خوب باخبر ہوگا۔ اللہ اکبر! اس کے بعد ہے سورۃ القاریہ، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے، اور آپ کو کس چیز نے بتایا ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے؟ اس روز لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پس جس کا پلہ بھاری رہے گا سو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا سو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے آگے سورۃ التکاثر، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، ایک دوسرے پر فخر نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ یعنی ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کس چیز میں؟ برائیوں میں، دکھاوے میں، ریاکاری میں، کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا گھر اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، بس سب کچھ میرے پاس جو ہے وہ بہترین ہو، اچھا ہو۔ اس چیز نے اللہ کہتے ہیں تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کس چیز سے غافل کر دیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، قیامت سے بھلا دیا تم کو اللہ کا ذکر، اور قیامت تم کو بھلا دی ہے، یہاں تک کہ تم قبروں کے پاس جا پہنچے ہو۔ یعنی یہ سب کچھ ہی تم دنیا میں کرتے رہے یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی، اور ہرگز نہیں تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، کاش تم یقینی علم رکھتے تو تم ضرور جہنم کو دیکھ لیتے، پھر اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیتے، پھر اس روز تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان سب کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا۔
اس کے بعد ہے سورۃ العصر، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے زمانے کی، انسان یقیناً خسارے میں ہے، گھاٹا اٹھانے والوں میں ہے انسان، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، اور جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے آگے ہے سورۃ الہمزہ، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، ہر طعنہ دینے والے عیب گو کے لیے ہلاکت ہے۔ استغفر اللہ، طعنہ دینے والا اور عیب گو، عیب تلاش کرنے والا دوسروں کے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا، ہرگز نہیں، وہ چکنا چور کر دینے والی آگ میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ استغفر اللہ، اور بلا شبہ وہ ان پر محیط ہوگی لمبے لمبے ستونوں میں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اس کے آگے ہے سورۃ الفیل، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کے چال کو بے مقصد نہیں بنا دیا اور ان پر دستے دستے پرندے بھیج دیے جو ان پر سخت مٹی کے پتھر برسا رہے تھے، سو اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ اس کے بعد سورۃ قریش، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، قریش کو مانوس رکھنے کی خاطر، انہیں ان کے ذریعہ معاش جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس رکھنے کی خاطر چاہیے تھا کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے انہیں امن دیا۔ اس کے بعد سورۃ الماعون، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، مجھے بتاؤ وہ شخص جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، بس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ نماز، جسے اللہ معاف کرے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں ہمارے ذہن کہیں اور ہوتے ہیں، ہمارے دل کہیں اور ہوتے ہیں، تو وہ ایسا ہے جیسے اپنی نماز سے وہ غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے، کس کے آگے کھڑا ہے، بس وہ سجدے اور رکوع اور سجود اور قیام میں لگا ہوا ہے۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کو خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کہتے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو معمولی چیزیں بھی دینے سے گریز کرتے ہیں، معمولی چیزیں بھی دینے سے وہ گریز کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، بے شک ہم نے ہی آپ کو کوثر عطا فرمایا، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ اس کے آگے سورۃ الکافرون، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، کہہ دیجئے اے کافرو، میں ان بتوں کو نہیں پوجتا ہوں جنہیں تم پوجتے ہو، اور نہ ہی تم اس اللہ کی بندگی کرتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، اور نہ ہی میں ان بتوں کی پرستش کرنے والا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے، یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیکھ لیں تو کیا کریں؟ اپنے رب کی ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے آگے ہے سورۃ اللہب،
یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، ہلاکت میں جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائے۔ ابو لہب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا رشتے میں، لیکن وہ کافر تھا، آپ کو تنگ کیا کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی جو سخت آیاتیں اس کے لیے بھیجیں، اور کہتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوا نا تو پھر جو ابو سفیان اور ساتھ میں لوگ وہ گئے ابو لہب کے پاس، ابو جہل، اور وہ کہ تم ایسا کرو کہ تم ایمان لے آؤ، تم اسلام قبول کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، یہ پھر یعنی کہ اس کو غلط یعنی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ تم ایمان لے آؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لایا کیونکہ اس کے دل میں ایمان تھا ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہلاکت میں جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی، وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں جھلسے گا، اور اس کی بیوی بھی ایندھن اٹھائے پھرنے والی، اس کی گردن میں بھٹی ہوئی رسی ہے۔ یعنی وہ دونوں میاں بیوی اللہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، کیونکہ جو ابو لہب کی بیوی تھی نا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت تنگ کرنے پر لگی رہتی، کبھی کسی طریقے سے آپ کو تنگ کرتی، کبھی کسی طریقے سے آپ کو تنگ کرتی۔ تو اس کی بعد ہے سورۃ الاخلاص، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ کوئی اس کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ یہ توحید پہ، وحدانیت پہ بہترین سورہ ہے۔ اس کی 4 آیتیں ہیں، لیکن چاروں اتنی یعنی ان کے اگر ہم دیکھیں تفاسیر تو یہ ایک ایک آیت کی بہت زیادہ یعنی کہ اہمیت ہے، اس کی تفاسیر بہت زیادہ ہیں، اس کا خلاصہ بہت زیادہ ہے توحید پر، وحدانیت پر۔ اس کے بعد سورۃ الفلق، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والی جادوگرنی کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ جو 2 صورتیں ہیں ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، معوذتین، اور یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو نظر لگنے کا خدشہ ہو، جب آپ کے گھر کو یا کسی بھی آپ بیمار ہو جائیں یا کوئی بھی، تو پھر آپ ان دونوں سوروں کو پڑھ کر تو پھونکا کریں، اور رات کو سونے سے پہلے ضرور ان کو جو ہے وہ پڑھ کے تو اپنے گھر کے آگے پیچھے اور اپنے بھی تو اس کو پھونک مارا کریں۔ اس کے آگے سورۃ الناس، قرآن کریم کا آخری سورہ، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، پس پردہ رہ کر وسوسہ ڈالنے والے ابلیس کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ شیطان یعنی انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمارے لیے اس کام کو آسان بنایا، ہم نے قرآن کریم کو مکمل کیا۔ اللہ کا کروڑہا احسان اور اس کا شکر ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کریں اور ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ہمارا یہ قرآن کریم جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اپنی ریگولر جو کلاسیں ہیں وہ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفاسیر کی کلاسز ہیں، اور یہ آن لائن کلاسز ہوں گی۔
آپ کو واٹس ایپ کا نمبر دیا جائے گا، واٹس ایپ کا گروپ بھی ہے، آپ اس کو فالو کریں، اور نمبر پہ بھی مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ جو کلاسز ہیں ان کی کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی ایڈمیشن فیس، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، گھر بیٹھے بالکل فری آپ کو جو ہے وہ پڑھایا جائے گا، انشاءاللہ سب مل کر پڑھیں گے۔ تو کوئی اس پر پیسے نہیں ہیں، اور عمر کا بھی کوئی نہیں، آپ جتنی بھی عمر میں ہیں آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، آپ بوڑھے ہیں، آپ بچے ہیں، آپ ابھی نوجوان ہیں، لڑکیاں جو بھی، تو آپ اس کو جوائن کریں۔ گھر بیٹھے آپ جو ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کریں، ہم سب کے علم میں، عقل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اضافہ کریں، اور عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کریں۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ بھی اس لنک کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ 1 مئی کو انشاءاللہ ہم اپنی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی میری یہ بات سن رہا ہے نا، اس کو میری طرف سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ سکیں اور قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ گھر بیٹھے جان سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔